पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, वफाकी वजीर रह चुके, अब सेनेटर है, आपने उसको पकड़ लिया, रात को तशद्दुद का निशाना बनाया, सुबह उसका रिमांड ले लिया। कितने बंदों को पकड़ के ले जाएंगे? और ये गुंडा फोर्स ये नहीं है, ये पंजाब में भी आती है, लेकिन पंजाब में आईडी को डायरेक्शन दी है कि किसी हवाले से कोई गैर तौर पर अगर इन्होंने कोई यहाँ पर स्टेप उठाया तो ये खुद ज़िम्मेदार होंगे। जो एक कानून और कायदा है उसके मुताबिक ही आएंगे और कानून और कायदे के मुताबिक ही सारी चीज़ें होंगी। दूसरी बात यह है कि वफाकी हुकूमत में बैठे हुए क्राइम मिनिस्टर ने, जिसने अपने रुपए के ना से अपनी फैमिली के रिश्तेदारों के और जो इसके क्राइम पार्टनर थे, खान साहब एक बात करते थे कि इन्होंने NRO 2 लेना है, तो आज बात सच साबित होगी पूरी कौम के सामने कि खान साहब का बयानिया ठीक था, हकीकत पर मबनी था। आते साथ नैब में तमाम अमेंडमेंट्स की, जो किसी अमेंडमेंट में बच सकता था उस कानून को ही बदल दिया, कानून ही नहीं रहा। और फिर FIA के ऊपर ऐसे ऑफिसर बैठाए कि जिन्होंने जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कल बड़े खुश और हशाश बशाश और तालियां बजा रहे थे। शर्म नहीं आती? तो आपके मुलाजमीन अकाउंट से अरबों रुपया निकला है, 16 अरब एक निकला है, 25 अरब रुपया, 40 अरब रुपया था वो निकला, उसका कोई जवाब नहीं है। क्या आप समझते हैं आवाम भूल जाएगी? जब भी इमरान खान साहब किसी जलसे में जाते हैं इकट्ठे होकर क्राइम मिनिस्टर और इसकी पूरी टीम के खिलाफ निकालते हैं। आने वाला दिन इमरान खान के जलसों की तादाद में पहले की निस्बत इजाफे की तरफ है। इसका वजह यह है कि पूरी कौम आप समझ चुकी है, पूरी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है और ये चोर एक तरफ खड़े हो गए। और इनको इसीलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। पहले ये कहते थे इलेक्शन कराओ, अब क्यों नहीं इलेक्शन का कहते? इसलिए नहीं कहते कि इनको इल्म है कि ग्राउंड रियलिटी यकसर बदल चुकी है। आम इनको कतन वोट देने पर रजामंद नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो महंगाई का आलम इन्होंने किया है, अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, सारे मामला तो हो रहे हैं, अवाम किधर खड़ी है? अवाम तो हमारे ऑफिस में आती है, वो बिजली का बिल नहीं दे सकती, किस्तें नहीं हो रही उनकी, उनका बुरा हाल कर दिया है। आप घी की कीमत देख लें, आप दालों की कीमतें देख लें, आप हर चीज़ की कीमत देख लें। गरीब आदमी सोचने पर मजबूर है कि मैं क्या करूं, बिजली का बिल दूं, खाने पीने की चीज़ें घर में लाऊं, मैं घर का किराया दूं, मैं बच्चों की फीसें दूं, मैं बच्चों के लिए कोई कपड़े खरीदूं, कपड़े तो दूर की बात है, इज्जत कैसे बचाऊं? और वफाकी हुकूमत जो है वो एक अपने अंदाज में हुकूमत करती जा रही है, केसेस ख़त्म करवाती जा रही है और वो समझती है मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। ये 22 करोड़ अवाम ने आपसे पूछना है, वो पूछने जा रही है। जहाँ तक लॉन्ग मार्च का तल्लक है, इंशाल्लाह खान की कॉल, कल भी खान साहब के जितने भी लाहौर में प्रोग्राम हुए वो देखने के काबिल थे। आपके सारे लीडर जमा हो जाए ना, सारे लीडर 13 की 13 पार्टियां जमा हो जाएं, तो खान का जो एक बंदा, एक जो हमारी फेडरल लीडरशिप है उसके बराबर बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर फेडरल लीडर कोई आ जाए और उधर से ये सारी जमातें आ जाए, खान की तो बहुत दूर की बात है। खान तो एक कॉल देते हैं तो पूरा शहर जो है वो घरों से निकल के बाहर आ जाता है, क्योंकि लोगों के दिल की आवाज़ है कि खान हमारे दिल की बात करता है, हमारे ज़हन की बात करता है, हमारे दुखों के मदावे के लिए बात करता है, गरीब की बात करता है, किसान की बात करता है, एक कमज़ोर शख्स की बात करता है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो कॉल होगी चंद दिनों तक, जो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं उस कॉल पे, सारा पाकिस्तान, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मज़दूर हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई सोशल वर्कर है, हर कोई खान की कॉल के ऊपर बाहर निकलने को तैयार बैठा हुआ है। अच्छा मियां साहब, ये फरमाइएगा कि वफाकी हुकूमत जितनी
سپیڈ کے ساتھ کام کر رہی ہے، ایف آئی اے جتنی متحرک ہے، پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے اور 25 مئی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا، آپ کے ورکرز کو، کچھ رہنماؤں کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت بے بس ہے، وہ کارروائی نہیں کر رہی؟ دیکھیں، جہاں تک 25 مئی کے واقعات کا تعلق ہے، ان کی جو ایف آئی آرز جو ورکرز کے اوپر ہوئی ہیں، جو نجائز ایف آئی آر، مثلا ایک ہی دن میں 5 6 وقوعے بنا لیے، بلکہ 12 وقوعے بنائے، ایک پارلیمنٹیرین کے اوپر 12 وقوعے بنائے، یعنی کہ وہ گرین ٹاؤن بھی کھڑا ہے، وہ شادرے بھی کھڑا ہے، وہ گلبرگ بھی کھڑا ہے، وہ جی ٹی روڈ بھی کھڑا ہے، وہ مرید کے بھی کھڑا ہے، وہ جناب کسی اور جگہ پر بھی کھڑا، 12 واقعات بنائے ہیں ایک ہی دن میں، ایک ہی ٹائم پہ۔ وہ لیڈرشپ کے اوپر، ورکرز کے اوپر ان مقدمات کو ایک ڈیو پروسیس جو ہوتا ہے اس کے ذریعے ختم کیا گیا، اور اس کی اخراج رپورٹیں وغیرہ بھی آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے تو ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے الحمدللہ۔ وہ کیسز اس لحاظ سے تو وہ تھے ہی جھوٹے، جس طرح وہ خود بھی جھوٹے ہیں، پرائم منسٹر خود جھوٹا ہے، بھتیجی کہتی ہے کہ الحمدللہ میرے جو ابا ہیں اور میرے جو چاچا ہیں وہ 1 ارب پتی کی اولاد ہیں، اور اس کے بعد جو چچا ہیں وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے، میں ایک غریب مزدور کا بیٹا ہوں۔ تو ارب پتی اور پھر مزدور، اور پھر کہتے ہیں کہ میری انگلینڈ کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو پھر اگلے دن بھائی صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بینیفیشری ہیں وہ۔ تو یہ قوم تو دیکھ رہی ہے، قوم اس کے علاوہ اور کیا دیکھ، قوم نے یہی تو دیکھنا ہے۔ قوم جب یہ دیکھتی ہے تو پھر اس کے بعد قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے اب اس امپورٹڈ حکومت کے خاتمے تک اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا۔ یہ سب یہ بتائیے گا، کل خان صاحب نے جو ایک بات کہی ہے کہ مجھے اگر آدھی پاور بھی مل جاتی تو میں شیرشاہ سوری کا جو ہے مقابلہ کر لیتا، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ رپورٹ ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو خان صاحب نے جب حکومت میں تھے، جب وزیر اعظم تھے، جب عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ وزیر اعظم بھی ہے لیکن اختیارات جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اگر پبلک، عوام 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک لیڈرشپ کو لے کر آتی ہے تو پھر اتنی زور و طاقت کے ساتھ آتا ہے بندہ، آتا ہے تاکہ وہ بہتر پرفارم کر سکے، لیجسلیشن کر سکے، قانون سازی کر سکے، اسمبلی کے اندر لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بہتر قانون سازی ہو سکتی ہے، ریفارمز ہو سکتی ہیں، پولیس ریفارمز ہو سکتی ہیں، ریونیو ریفارمز ہو سکتی ہیں، بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ چاہے پنجاب اسمبلی ہو چاہے فیڈرل اسمبلی ہو۔ تو اس حوالے سے طاقت یہی ہوتی ہے جو عوام نے دینی ہے۔ عوام جب طاقت 2/3 کے ساتھ دیتی ہے تو پھر آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر لیتے ہیں۔ اگر الائز حکومت ہوتی ہے تو وہ پھر اس میں بلیک میلنگ کا عنصر شامل رہتا ہے۔ تو اس لیے 2/3 کا میرے نقطہ نظر سے بیان کیا گیا کہ 2/3 میجورٹی طاقت پوری ملے تو اس طاقت کے ساتھ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس طاقت کے ساتھ آپ لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کے لیے ریفارمز لا سکتے ہیں۔ یہ طاقت کی بات ہے۔ ایک تو یہ فرمائے کہ آپ سینئر وزیر ہیں، ضمنی انتخاب ہیں 16 میں، اس کی تیاری کیسی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ اس حوالے سے کیا ہے؟ لانگ مارچ اب اس کے بعد ہوگا؟ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ فرمائے گا کہ محمد سرفراز چیمہ صاحب کے حوالے سے خبریں چل چکی ہیں، کیا ان کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے یا ہونا ہے؟ 3 سوالات ہیں آپ کے۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ جو الیکشن ہے اس میں الحمدللہ لوگوں کا جو جوش و خروش ہے، پہلے بھی 17 جولائی کو دیکھ لیا۔ اب ان کے ٹیکٹکس تھے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، الیکشن کمیشن کو بیک ڈور سے کہا جی آپ الیکشن 90 دن کے لیے اندر آگے کروا دیں، حالانکہ ان جگہوں پر نہ سیلاب ہے نہ کوئی بات ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ، 17 جولائی کے اندر 10 ہزار ووٹ ہر حلقے کے اندر نون لیگ نے ایکسٹرا ڈلوایا ہے۔ میں وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جھوٹ پہ مبنی نہیں کر رہا۔ انہوں نے ڈلوایا ہے اور اس کے باوجود الیکشن آ رہے ہیں۔ اب ان کا حال یہی ہوگا انشاءاللہ۔ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ضمنی، جہاں پر زیادہ تر سیٹس کے اوپر خان صاحب خود کھڑے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تمام سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ دوسرا آپ کا سوال جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ آج یا کل آپ کو اس کی خبر پراپر آ جائے گی۔ یہ سر یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ
اور اگر اسپانسر نہ ہو تو ناکام ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کا 25 مئی کا لانگ مارچ ناکام ہوا, تو آئندہ آپ کس کے سہارے لانگ مارچ کریں؟ دیکھیں 25 مئی کا لانگ مارچ ہوتا ہے کہ جو آئین اور قانون ہے پاکستان کا اس کے مطابق ہر کسی کو اپنا پرامن احتجاج کی اجازت ہوتی ہے. آپ اس دن دیکھ لیں جب آپ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں, بدتمیزیاں کریں عورتوں کے ساتھ, سرے عام سڑکوں کے اوپر ڈنڈے ماریں, گاڑیاں توڑیں پرامن احتجاج کے اوپر, اور آپ نے پولیس کو جو ہے وہ گنڈا فورس بنا کے اوپر چھوڑ دیں. اور ایک بات ضرور ہے, اس جنہوں نے کیا ہوا ان کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے, ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن بھی بنا ہوا ہے, اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. شکریہ. صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے کال کا انتظار کر رہی ہے. لانگ مارچ کی کال کا اعلان جلد از جلد خان صاحب کی جانب سے کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ روز بروز پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں عوام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ان کی جانب سے مختلف امور پر بھی گفتگو کی گئی کہ انہوں نے آنے والے دنوں میں مزید جلسوں کا بھی انعقاد کیا جائے گا. عام خبر دیں آپ کو, پی ٹی آئی مبینہ فنڈنگ کے فیصلے کے خلاف کیس کی سماعت, آئندہ سماعت پر وفاق